اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 34 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے، 34 سے۔ اس سے پہلے بہت سے ثبوت دیے گئے توحید کے، ایک الہ کے ساتھ کسی کے شریک نہیں ہونے کے۔ وہ ثبوت عقلی بھی تھے اور وہ ثبوت دلائل میں یہ بھی کہا گیا کہ قرآن ہی نہیں، پچھلی کتابوں کو دیکھ لو وہ کیا کہتی ہیں، اور پھر کائناتی گواہیاں بھی پیش کی گئیں، جو ثبوت یونیورس میں، کائنات میں چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، سائنٹیفک پروفز۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، یہ جو تم کہتے ہو کہ اگر کوئی نبی ہو تو وہ ما فوق الفطرت ہونا چاہیے، نیچر سے اوپر ہونا چاہیے، عام نیچر کے لاز سے اوپر ہونا چاہیے۔ تو یہ سمجھ لو کہ کوئی بشر ایسا پیدا ہی نہیں ہوا، نبی تو بشر ہوتے تھے، تم سے پہلے بھی کوئی بشر ایسا پیدا نہیں ہوا۔ تمہیں کہتے ہیں، اس سے پہلے کے انبیاء کو تو مانتے ہیں، نبیوں کو، کوئی بشر تم سے پہلے بھی ایسا پیدا نہیں ہوا جو ہمیشہ رہا ہو۔ یہ سب سے گزر جانے والوں کے لیے سب سے اہم دلیل اور آسان دلیل اس لحاظ سے ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو ابھی اس وقت ان کے ثبوت نہیں لائے جا سکتے۔ یہ تو سامنے کی بات ہے کہ وہ گزر گئے تو گزر گئے، اب دوبارہ نہیں آئیں گے، اور الہ وہ ہے جو نہ پیدا ہوا اور نہ کبھی مرے گا۔ تو تم سے پہلے بھی جتنے لوگ نبی ہوئے وہ نیچر کے، فطرت کے لاز، قوانین کے تحت تھے، بشر تھے۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو موت نہ آ گئی ہو۔ افإن مت فهم الخالدون، تمہیں موت آئے گی، اگر تمہیں موت آنی ہے تو پھر وہ بھی نہیں ہے آج۔ ان سے پہلے جو، تم سے پہلے جو گزر گئے، جنہیں یہ شریک مانتے ہیں خدائی کا، جنہیں یہ کہتے ہیں کہ رسول ہونے کے لیے تو نیچرل لاز سے، فطرت کے قوانین سے اوپر ہونا چاہیے، تو یہ بتاؤ کہ وہ ہیں کہیں دنیا میں؟ تمہیں جیسے تمہیں اگر موت آنی ہے، بشر ہو تو موت انہیں بھی آئی، وہ بھی کہیں موجود نہیں ہے دنیا میں۔ الفاظ استعمال کرتے ہیں، پردہ فرما گئے موت کے لیے، یہ احترام تک تو ٹھیک تھا، لیکن ان میں بھی پھر الفاظ فرما گئے کا مطلب یہ کہ جیسے اپنی چوائس تھی، ابھی نظر آ رہے تھے، اب اپنی چوائس سے اور اپنے اختیار سے اب نظر نہیں آ رہے، تو وہ دفن کسے کیا تھا؟ بھائی اگر کسی وقت موت نہیں آئی تھی، ہر وقت زندہ تھے، تو کیا زندہ کو دفن کر دیا؟ یہ تو بہت بڑا جرم ہو گیا، یا بہت ہی بھیانک بات ہو گئی، زندہ درگور کر دیا، موت آئی ہی نہیں تھی اور دفن کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو دفن تو پھر زندہ کو کرائے جا کر۔ سب سے بڑا تو سامنے سے گستاخی، اور یہ بے انتہا گستاخی کی بات ہے،
اور سب سے بڑا سامنے کا بہت آسان سا سوال یہ ہے اور آسان سی دلیل یہ ہے کہ دفن تو مردہ جسم کو کیا جاتا ہے نا، زندہ کو کیسے دفن کرائے اگر موت نہیں آئی تھی تو؟ یہ تو عام بات ہے کہ نبی کا نام جہاں کہیں آتا ہے، پیغمبر، تو اس وقت تک مانتے ہی نہیں جب تک وہ اللہ کے دنیا میں مقرر ہوئے قانون سے اوپر نہ ہو. اور معجزہ اسی کو کہتے ہیں کہ جس سے عقل عاجز آ جائے. یہ لفظ قرآن یا حدیث میں نہیں ہے معجزہ، اور وہ قانون سے اوپر ہو، قانون کے تحت نہ آتا ہو، ایسا کوئی واقعہ ہو. تو جب تک نبی کے ساتھ ایسے بہت سے واقعات نہیں ہوں گے، اس وقت تک کہتے کہ تم تو انسانوں کی طرح ہو. اس دنیا میں اللہ نے کوئی ایکسیپشن، کوئی استثناء نہیں رکھا ہے کسی کے لیے کہ اس کے لیے قانون سے ہٹ کر کچھ ہوگا. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس قانون کی تہ تک اس وقت نہ پہنچ سکیں کہ یہ یہاں پر کون سا قانون کام کر رہا تھا. قرآن نے اس کے لیے لفظ آیت استعمال کیا، لفظ معجزہ نہیں استعمال کیا. اور آیت بھی اسی کو کہتے ہیں جو صرف اللہ کے بس میں ہو. فطرت کے قوانین اللہ ہی کے بس میں ہیں. اگر یہ معلوم بھی کر لیتے، اس میں سے بہت سے قوانین ایسے ہیں جنہیں انسان استعمال کر لیتا ہے. قوانین کو، لاز کو جاننے کے بعد، نیموں کو جاننے کے بعد انسان اپنے استعمال کے لیے اپنے استعمال میں ان قانون کو لیتا ہے، اس سے فائدے اٹھاتا ہے. آیات وہ ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں جان تو لیتا ہے لیکن خود نہیں کر سکتا، ان قانونوں کو اپنے تابع نہیں کر سکتا. ایسے ہی نبیوں کے جو معجزے کہلاتے ہیں وہ ہوتے تھے کہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن اور سبب ہوتا تھا دنیاوی، اور ان اسباب کو اس وقت کے لوگ نہیں جان سکتے تھے، ان ریزنز کو، ان کارنوں کو. اگر جان بھی لیں اب تو اپنے ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا تھا کہ اسے وہ بدل دیں. وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا تھا. تو وہ آیت ہوتی تھی کہ یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں، یا اسے معجزہ ہی کہہ لیں. انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی تھی. تو نبیوں کی طرف جو چیزیں بہت سی، یا بڑی شخصیات کی طرف جنہیں اپنا مذہبی بہت اونچا کوئی نشان مانتے ہیں، جو چیزیں انہوں نے منسوب کر دی، ان میں سے کہ وہ انسان سے اوپر تھے، بشر سے اوپر تھے، بشریت سے اوپر تھے. عام جو بشر ہوتے ہیں بشریت میں ان کی طرح نہیں تھے. قرآن نے کہا ان کا روحانی پہلو جو ہے وہ بہت اوپر تھا. جسمانی طور پر بشریت میں وہ تم جیسے تھے. جہاں فرق آیا ہے وہ ان کے روحانی پہلو میں آیا ہے کہ جو اختیارات تمہیں دیے گئے ہیں ان کے استعمال میں تم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، نبی معصوم ہوتا ہے. دنیا کی ہدایت کے لیے تمہیں اللہ کا پیغام نبی سے لینا پڑتا ہے، نبی پر وحی آتی ہے، تم میں سے کسی پر وحی نہیں آتی. یہ بہت اونچا مقام ہو گیا. لیکن بشریت میں، جسم ہونے میں انسانی، اور انسانی جسم کی ضروریات میں وہ باقی انسانوں کی طرح تھے، تاکہ وہ آدرش و نمونہ بھی بن سکیں. اسی میں سے یہ بھی ہے، باقی باتوں کو تو وہ بہت سی طرح طرح کی کہانیاں اور روایات ان کے بارے میں پھیلائی جا سکتی ہیں، لیکن موت تو سامنے کی بات ہے کہ بتاؤ آج ہیں کیا؟ اگر بشر نہ ہوتے تو زندہ رہتے. تمہیں یہ ماننے کو تیار نہیں ہے تو ان سے پہلے جنہیں کہتے تھے وہ کہیں دنیا میں ہیں آج؟ تمہیں موت آئے گی تو وہ بھی آج دنیا میں نہیں ہے، وہ بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے. اب مثلاً یہ کہ بعض شخصیات کے بارے میں بعض مذاہب نے کچھ عقیدہ بنایا ہے
شری کرشن دنیا میں بار بار آتے ہیں. ارے اسی شکل میں آئے ہوتے تو مان لیا جاتا کہ بار بار آتے ہیں. یہ شکلیں بدلتے کیوں ہیں؟ گئے ایک مرتبہ، آپ کبھی نہیں آئیں گے اور کبھی نہیں آئے دوبارہ. اسی کو موت کہتے ہیں. رام چندر جی دنیا کے اندر اگر اوتار جتنے کہلاتے ہیں وہ دنیا میں اگر بار بار آئیں تو بات تو تب تھی جب اسی شکل میں آئے. بھئی باقی انسانوں کے لیے مانتے ہیں کہ ان کے یہاں پر الگ الگ یونیوں میں جنم ہوتے ہیں. تو یہ ایشور و بھگوان تو اپنی مرضی کا مالک ہے، اس کو کوئی دوسرا جنم نہیں دیتا. جب وہ جنم لیتا ہے تو وہ اسی شکل میں شری کرشن آتے رہتے، رام چندر جی آتے رہتے بار بار. تو پھر یہ بہت سے ڈھونگی بیچ بیچ میں کھڑے نہیں ہوتے کہ میں آ گیا کرشن کا اوتار بن کے. یہ الگ الگ دور میں کھڑے ہوتے رہے، یا اگر انہوں نے نہیں کہا تو ان کے فالوورز ان کے مرنے کے بعد انہیں اوتار بناتے رہے. تو پھر یہ ڈھونگی کھڑے نہیں ہوتے، یا ان کے فالوورز نہیں بھٹکتے کہ بھئی وہ تو شری کرشن کو تو سب جگہ جگہ یہ تصویریں لگی ہیں، مورتیاں بنی ہیں، اسی شکل کے ہوں گے. اگر وہ زندہ رہے تو وہ کیوں نہیں آتے؟ کبھی نہیں آئے. اب صرف ان کے نام پر کبھی کبھی جھوٹا دعویٰ کرنے والے آئے جنہیں دنیا نے نہیں مانا، کچھ ان کے کچھ فالوورز کے علاوہ. ایک ثبوت یہ دیا اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ مرنے کے بعد موت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر قرآن نے بہت صاف لفظوں میں یہ کہا ہے. یہ لفظ ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں میں جو لفظ موت سے بے پناہ وحشت رکھتی ہے کہ ان کے ساتھ میں لفظ موت نہ آئے. قرآن نے کہا انکا میتون وانہم میتون، تم بھی مرو گے، تمہیں بھی موت آئے گی. موت کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے. اور پھر دوسرے جتنے لوگ ہیں وہ بھی مریں گے. ایک جگہ نہیں، بہت سی جگہوں پہ موت کا ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب پھر ان مقامات کے بارے میں پھر وہ کیا کہتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے لیے موت کا لفظ نہیں استعمال کیا جا سکتا ہے، قرآن نے کیا ہے، اور کہتے ہیں موت انہیں آئی نہیں کبھی. اب اس آیت کا کیا کریں گے؟ دیکھیے کیا کیا ہے. احمد رضا خان صاحب نے اس کا ترجمہ کیا انکا میتن، بے شک تمہیں، اب لفظ موت ہٹایا، بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے. یہ لفظ بلفظ ویسی ہے جو ان کے ترجمے میں ہے. بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے. مرنا لفظ باقی سب کے ساتھ لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں لائے، ٹھیک ہے، لفظ کوئی دوسرا لے لیجیے آپ، لیکن پھر اب یہاں کچھ نہیں کر سکے، انہیں بھی انتقال فرمانا ہے. تو انتقال فرمانا کسے کہتے ہیں؟ یہاں سے، اس دنیا سے کسی اس زندگی سے ایک دوسری زندگی میں منتقل ہو گئے، یہ جسم مر گیا، اسے انتقال کہتے ہیں، اسی کو مرنا کہتے ہیں. جو اللہ کے باغی تھے وہ بھی زندہ ہیں سب، ان کا بھی انتقال ہو گیا. لفظ آپ جو دل چاہے استعمال کریں جس کے بارے میں، کہ اس جسم سے وہ نکل گئے، اس وقت برزخی جسم میں ہیں، درمیان میں جو وہ کیسا ہے وہ اللہ جانتا ہے، اس جسم کی ہے کیفیت کیا ہے، انہیں سزائیں ملتی ہیں اپنے ان جسموں کے ساتھ. یہ جسم یہاں ختم ہو گئے. فرعون کی لاش جو ہے وہ وہاں رکھی ہوئی ہے مصر میں، تابوت میں رکھی ہوئی ہے شیشے کے. اگر یہاں سمندر میں ہی رہتی یا قبر کے اندر ہوتی تو یہ ختم ہو جاتی، سڑ گل جاتی. یا مسالے لگا کر رکھا ہوا ہے اسے. اور بھی بہت سی لاشیں جنہیں مسالے لگا کر دنیا میں رکھا گیا ہے. اب اس میں فرعون نہیں ہے، فرعون الگ جسم کے ساتھ زندہ ہے جہاں اسے سزا مل رہی ہے، صبح شام سزا ملتی ہے، قرآن کہتا ہے. آخرت میں پھر وہ جسم دیا جائے گا جو جہنم کی سزا بھگت سکے، پرماننٹ جہنم کی، اور اس کے ساتھ وہ زندہ ہوگا. سزا اور تک سزا زندہ کو دی جاتی ہے، اور سزا بھگتنے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہوتا ہے، اسی کو محسوس بھی ہو سکتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ تمثیلی طور پر ان کی زندگی کو ہم موت کہیں،
وہ تو قرآن نے یہاں پر بھی وہ تمام لوگ جو زندہ ہیں اور عقل و شعور استعمال نہیں کرتے اور تباہی کی طرف جا رہے ہیں، تو قرآن نے انہیں مردہ کہا. جو یہاں چلتے پھرتے انہیں بھی مردہ کہا، ایک جگہ نہیں بہت سی جگہوں پر کہا. ایسے ہی ان کی زندگی بھی اصل میں زندگی نہیں ہے، موت سے بدتر ہے. یہ ان تمثیلی الفاظ کا استعمال کرنا اور بات، لیکن فزیکلی مادی طور پر حقیقتاً موت نہیں آئی یہ کہنا کسی کے بارے میں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر زندہ دفن کر دیا. موت آئی نہیں تھی، زندہ جسم تھا، دفن کرائے جا کر. نبیوں کے جسم کو حدیث ہے زمین نہیں کھاتی. زمین نے نہیں کھایا، ان کا جسم تمام انبیاء کا موجود ہے. تو جسم موجود ہونے سے زندگی نہیں ہوتی. جسم دنیا کے اور بہت سے لوگوں کا موجود ہے، وہاں زمین نے نہیں کھایا، یہاں انہوں نے مسالے لگا کے محفوظ کر دیا. لیکن خود انسان کا نفس اور روح اب اس باڈی میں سے نکل چکے، اب وہ اپنے کسی اور جسم کے ساتھ زندہ ہیں. سب زندہ ہیں. اس کو انتقال فرمانا کہتے ہیں، یا انتقال ہو گیا کہتے ہیں، منتقل ہو گئے، ٹرانسفر ہو گئے دوسری جگہ. موت کے لیے بہت سی جگہ یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو لفظ موت پسند نہیں ہے، قرآن نے تو استعمال کیا ہے سب کے لیے. انکا میتون، تمہیں مرنا ہے، تمہیں موت آئے گی. وانہم میتون، ان سب کو بھی مرنا ہے، ان سب کو بھی موت آئے گی. تو اب اس کا ترجمہ یہ کیا انہوں نے، لفظ موت ہٹایا، کوئی بات نہیں، دوسرا لفظ جو موت کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ لے آئے. کچھ کر نہیں سکتے اس آیت کا. تمہیں انتقال فرمانا ہے، ان کو بھی مرنا ہے. میں ابھی کہہ رہا تھا نا کچھ کر نہیں سکتے، کر سکنے والے پھر کر سکتے ہیں. جیسے سوامی دیانند سرسوتی نے وید کے ترجمے کے ساتھ جگہ جگہ کیا ہے، ایک لفظ ایک لائن کا بریکٹ، پھر دو لفظ اور پھر ایک لائن کا بریکٹ. تو اس طریقے سے بریکٹ لگا لگا کے تو آپ مجھے کچھ بھی دے دیجئے، اس کا مطلب میں بالکل اس سے مختلف ایسا کہ جو تصور ہی کوئی نہیں کر سکتا وہ میں نکال دوں گا بریکٹ لگا لگا کے. تو پھر ایسے کیا گیا ہے. یہ طاہر القادری صاحب نے دیکھی ترجمہ کیا ہے اسی آیت کا، انکا میتن، اے حبیب مکرم. یہ ٹھیک ہے ادب کے الفاظ ہیں، ان سے کہا گیا بے شک آپ کو تو موت اب یہ تھا نا، موت آنی ہے. بریکٹ ہٹا کر پڑھیے، پہلے سارے بریکٹ ہٹا دیجئے. بے شک آپ کو موت آنی ہے، ابھی بریکٹ ہٹا کر، اور وہ یقیناً مردہ ہو جائیں گے. اب لفظ موت نہیں ہٹایا انہوں نے انتقال کہا تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، موت کہیے یا انتقال کہیے ایک ہی بات ہے. تو اب ترجمے میں تو کچھ نہیں کر سکتے، اتنی کہ صاف یہ لفظ موت قرآن نے استعمال کیا. اب یہ دیکھیے کیا کیا، آپ کو تو موت بریکٹ میں صرف ذائقہ چکھنے کے لیے آنی ہے. بڑی اچھی چیز ہوتی ہوگی ذائقہ چکھنا، بھئی بری تو پھر نہیں ہوگی نا. جس کا ذائقہ چکھا جائے اور پھر وہ ذائقہ خاص طور سے نبی کو چکھایا جائے کہ بھئی ایسے نہیں، یہ ذائقہ چکھتے جاؤ، تو پھر بہت اچھی چیز ہوگی. اچھی ہے تو اس سے وحشت کیوں ہے؟ یا آنی ہے تو کچھ لمحوں کے لیے آئی نا. یہ بات کہ اس وقت زندہ ہے یا نہیں ہے، اس وقت تو ہر ایک زندہ ہے یہاں سے گزر جانے والا. ان جسموں کے ساتھ میں نہیں، اپنے جو ان کے برزخی جسم ان کے ساتھ زندہ ہیں، سب زندہ ہیں. اصل میں موت تو صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ، اس زندگی سے دوسری زندگی کے اندر انٹر ہونے کو کہتے ہیں. وہ حالت رہتی ہی نہیں، تھوڑی دیر بھی نہیں رہتی، کچھ سیکنڈ بھی نہیں رہتی. ایک زندگی سے دوسری زندگی میں داخل ہو گئے، اس حالت کو موت کہتے ہیں. زندگی تو لگاتار ہے، زندگی ختم نہیں ہوئی. تو اب یہ ترجمے میں اب انہوں نے کہا کہ چونکہ موت آنی ہے، تب اس میں بریکٹ لگایا، آپ کو تو موت صرف ذائقہ چکھنے کے لیے آنی ہے. بڑی لذت کی چیز تھی کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذائقہ چکھایا جائے، اور وہ یقیناً وہ دائمی ہلاکت کے لیے مردہ ہو جائیں گے. اب دوسروں کے ساتھ لگایا، ہمیشہ کی ہلاکت کے لیے مردہ ہو جائیں گے.
ہمیشہ کے عذاب ان پر ہوگا جو موت سے بدتر ہوگا، یہ ٹھیک ہے، لیکن دائمی ہلاکت کے لیے مردہ ہو جائیں گے نہیں، وہ ہمیشہ مردہ رہیں گے۔ مردہ تمثیلی طور پر کوئی مردہ نہیں رہے گا، سب زندہ ہیں اور سب زندہ رہیں گے۔ تو یہ جو کہا تھا قرآن نے انہیں بھی موت آئے گی، یہ بھی اسی حالت کا ذکر تھا، وہ بھی یہاں سے ختم ہو جائیں گے، اس دنیا سے آگے پہنچ جائیں گے، اسے موت کہتے ہیں۔ تب انہوں نے کہا وہ دائمی ہلاکت میں ہوں گے، دائمی ہلاکت کے لیے مردہ ہوں گے۔ دائمی مردہ کوئی نہیں ہوگا، یہ موت تو صرف حالت کا نام ہے۔ سارے نافرمان زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے، اس وقت بھی سزا بھگت رہے ہیں، مردہ سزا نہیں بھگتتا، اور قیامت کے دن جو ان کا فیصلہ ہوگا اس کے بعد آخرت کی زندگی میں بھی ہمیشہ کی سزا بھگتیں گے۔ تو پھر وہ جو انہوں نے بریکٹ لگا کر اس کو بدلنا ہی چاہا، جب بہت سے بریکٹ لگا دیے تو پھر یہ ہاسیاسپد ہو گیا، مذاق خیز ہو گیا۔ یہ اس کے اندر بڑی ایسی چیزیں آ گئی جو ہنسنے کی ہیں، یہ ترجمہ پھر انہوں نے اس کو بدلنا چاہا تھا۔ بہرحال قرآن نے واضح طور پر کہا کہ یہ موت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال کیا، ایک جگہ نہیں کیا، بہت سی آیات میں کیا۔ جب یہیں پر تھے اور لوگوں کے بارے میں کہا افئن مات اور قتل انقلبتم علی اعقابکم، تم اگر مر گئے یا تم اگر قتل ہو گئے تو کیا یہ لوگ پیٹ پھیر لیں گے؟ پیغام پہنچا کے دین باقی رہے گا، اللہ کا دین باقی رہے گا، نبی کا دین نہیں، اللہ کا دین۔ قرآن نے کسی جگہ دین رسول نہیں کہا، دین محمد نہیں کہا، دین اللہ، تو وہ باقی رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، مدینے میں صف ماتم بچھ گئی، ہر شخص اتنے شدید غم اور صدمے کے اندر تھا کہ ایسا غم اور صدمہ اسے کبھی پیش نہیں آیا تھا۔ حضرت عمر کو تو اتنا شدید صدمہ پہنچا کہ یہ کانشیس مائنڈ ہٹ گیا ان کا، اور ہوش و حواس جو سامنے سے کہتے ہیں وہ ہٹ گئے، اور کہنے لگے کہ جس نے یہ کہا میں اس کی گردن اڑا دوں گا کہ محمد مر گئے، یہ قسم کھائی خدا کی قسم وہ واپس آئیں گے جیسے موسیٰ کوہ طور سے واپس آئے تھے۔ اب یہ کانشیس مائنڈ کے ساتھ ہوش و حواس سے نہیں کہہ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکنا چاہا، نہیں رکے، ہوش میں نہیں تھے، اس دنیا میں موجود ہی نہیں تھے اس وقت، یہ صدمے سے ہوا تھا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الگ کھڑے ہو کے تقریر اپنی شروع کر دی، تو لوگ جو ان کی طرف اکٹھے تھے ادھر پہنچ گئے۔ اس میں انہوں نے تقریر میں یہ الفاظ کہے، الا من کان یعبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمد قد مات، سن لو، آگاہ ہو جاؤ کہ جو محمد کا بندہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کی بندگی کرتا تھا، تو وہ یہ سن لے کہ ان کو موت آ گئی، فإن محمد قد مات۔ اب ایک دلیل یہ بھی لاتے ہیں نا یہ کہنے والے کہ نہیں یہ گستاخی ہے اس لفظ کو بولنا، یہ چلیے اللہ کہتے ہیں اللہ نے کر دیا استعمال، آپ نہیں کر سکتے نبی کے لیے، تو پھر سب سے اگر یہ گستاخی ہے تو یہ گستاخی سب سے پہلے ان کی آنکھ بند ہوتے ہی سب سے پہلے یہ گستاخی دنیا میں حضرت ابوبکر نے کی تھی، اگر یہ گستاخی ہے تو اس کے بعد پھر کوئی اور کرے گا۔ تو لفظ موت استعمال کیا ہے، انہوں نے کہا کہ تم اللہ کی بندگی کرنے کے لیے آئے، وہ اللہ کے رسول تھے، پیغام پہنچانے کے لیے آئے تھے، چلے گئے، ہر ایک کو جانا ہے۔ اگر ان کے بندے تھے تو سنو کہ موت آ گئی انہیں، الہ ایسا نہیں ہو سکتا جسے موت آئے۔ پھر آگے کہا ومن کان یعبد اللہ، اور جو بندہ اللہ کا ہو اسے موت نہیں آتی، الہ ایسا ہونا چاہیے جسے موت نہیں آئے۔ فإن اللہ حی لا یموت،
تو اللہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، موت اسے نہیں آئے گی، موت انسانوں کو آئے گی، نبی کو موت آ گئی۔ یہ گستاخی اگر ہے تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر نے کی تھی، اور انتقال ہوتے ہی کی تھی فوراً۔ کیا دین گڑھ رہے ہیں اور کیا چیزیں بنا رہے ہیں؟ حضرت قرآن سے الگ، حضرت ابوبکر اور صحابہ جو قریب ترین ہیں ان سے الگ کوئی دین بنا رہے ہیں؟ بخاری کی حدیث ہے یہ، اور ساری لاجک سے الگ کہ زندہ دفن کرائے، اگر وہ زندہ تھے تو پھر تو دفن ہی نہیں کرنا تھا، عزت سے کرسی پر بٹھا کر رکھنا تھا۔ اگر وہ زندہ تھے تو، اگر اس باڈی کو وہ کہہ رہے ہیں، اس جسم کو کہہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ موت کی بات ہے، قرآن نے اس کے بارے میں، اور ایک جگہ پر نہیں بہت سی جگہوں پر، اور ایک حدیث نہیں بہت سی حدیثیں جہاں موت کا لفظ ہے۔ صحابہ موت کا لفظ استعمال کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے موت کا لفظ استعمال کیا، قرآن نے ان کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا، اور قرآن نے کہا کہ یہ تو ہر وہ ہستی جو آج زندہ ہے، چاہے انسان ہو چاہے جانور، ہر نفس کو موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لفظ ذائقہ یہاں استعمال کیا، جس کے بارے میں نے ابھی کہا تھا، اور جو بریکٹ انہوں نے لگایا تھا، یہ ایک اسٹیٹ ہے، ایک حالت ہے جو گزر گئی، اس کے لیے لفظ ذائقہ استعمال کیا ہے۔ اگر انہوں نے بریکٹ یہ لگایا تھا طاہر القادری صاحب نے کہ ان کو تو موت صرف ذائقہ چکھنے کے لیے آئی تھی، تو قرآن کہہ رہا ہے ہر نفس کو موت آنی، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ موت کا ذائقہ چکھنا بھی لٹریری الفاظ ہیں، کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے، یہ ادبی لٹریری الفاظ ہیں کہ اس حالت سے گزرنا ہے جہاں ایک زندگی سے دوسری زندگی میں منتقل ہو جائیں گے، یہ موت کا ذائقہ ہے۔ یہ ادبی الفاظ ہیں، یہ کوئی جسم میں سرور کی لہریں دوڑنے والا کیس نہیں ہے، یہ کوئی زبان کی لذت چٹخاروں کا کوئی کیس نہیں ہے، یہ ادبی الفاظ ہے۔ تو وہ اس میں ہر نفس برابر ہے، یہ خالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بریکٹ لگایا، ان کو تو ذائقہ چکھنے کے لیے آئی تھی۔ قرآن کہہ رہا ہے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور موت آ جائے گی، آگے بڑھ جاؤ گے جب عمل ختم ہو جائیں گے۔ یہاں پر اس دنیا کے اندر شر اور خیر تمہارے سامنے آتا رہے گا تمہاری آزمائش کے لیے۔ خیر میں بھی آزمائش ہوگی کہ پھول تو نہیں جاتے، بھول تو نہیں جاتے اللہ کو، شر میں بھی آزمائش ہوگی، اس میں ثابت قدم رہتے ہو یا نہیں رہتے ہو۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور یہ اس دنیا کی بات ہے، پھر تم سب کو ہماری طرف ہی لوٹایا جائے گا۔ موت آ جائے گی، پھر سب کو ہماری طرف لوٹایا جائے گا، یہ سب کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک اور مطلب ہے اس لفظ کا، اس فقرے کا، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اس دنیا میں بھی جو بات کا حصہ ہے وہ بھی آخرت ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تو سب کو ہمارے قانون کا سامنا کرنے کے لیے واپس لوٹنا ہے، تم سب کو ہمارے قانون کی طرف لوٹایا جائے گا، یعنی انجام تمہارے ہاتھ میں نہیں، جو ابھی کیا وہ آگے آنے والا وقت بتائے گا، جو آج کچھ نسلوں نے کیا وہ آئندہ آنے والی نسلوں کے سامنے ان کے نتائج جائیں گے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تمہیں ہماری طرف لوٹایا جائے گا۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَزْعُمُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ، یہ تمہیں دیکھتے ہیں تو بس مذاق اڑاتے ہیں، سوائے مذاق اڑانے کے کچھ نہیں کرتے۔ یہ ساری چیزیں جنہیں ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اصل میں ماننے کو تیار نہیں ہیں، تو پھر اس کے بعد ان کے نزدیک اگر وہ عام انسان ہو گیا، اگر ساری جسمانی اس کی جتنی صلاحیتیں تھیں، جسمانی جتنی صفات تھیں وہ اور انسانوں کی طرح ہوئی، تو کہتے ہیں یہ کیسا رسول، تو پھر مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ
کیا یہی ہے جو تمہارے جو اور جن کی تم بندگی کرتے ہو، دیکھو یہ ہے تمہارے، ان کو برا کہتا ہے شری کرشن کو جو بار بار آتے ہیں، تمہارے ان دیوتاؤں کو لات و منات کو برا کہتا ہے جو ہمیشہ رہتے ہیں، ان کو یہ برا کہتا ہے کہ یہی ہے وہ شخص جو ان کو کہتا ہے، تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، خود تو مر جائے گا۔ وہم بذکر الرحمن ہم کافرون، اور جو اصل خدا ہے رحمان ہے انہیں بھی نعمتیں دے رہا ہے، حالانکہ وہ اس کی ناشکری یہاں پر کر رہے ہیں۔ ہوا، پانی، غذا ان کی بھی بند نہیں کی، تو وہ رحمان ہے، یہ رحمانیت کی صفت کی وجہ سے کہا، اس رحمان کا انکار کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں۔ خلق الانسان من عجل، اصل میں انسان کی تخلیق ہی میں، انسان کی کریشن ہی میں صفت رکھی گئی ہے جلد بازی کی، اسے کنٹرول کرنا ہے۔ بہت سی چیزیں رکھی گئی جنہیں کنٹرول کرنا ہے انسان کو، یہ آزمائش کے لیے رکھی گئی تھی۔ انسان جلدی چاہتا ہے کہ جلدی رزلٹ آ جائے۔ اب یہ سامنے اپنے دیکھ رہے ہیں، ان کے حالات اچھے ہیں، ان کے پاس پاور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تشریف لائے، ان کے پاس کوئی پاور نہیں، ان کے معاشی حالات جو ہیں وہ اکنامک کنڈیشن وہ بہت اچھی نہیں، یہ اجلت کر رہے ہیں جلدی، اور جب یہ کہا جائے تم جو کچھ کرتے ہو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے تو یہ صرف قریب کا حصہ دیکھتے ہیں۔ آپ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یو ایس اے پاور میں ہے اور چلا رہا ہے بہت دنوں سے، کب سے؟ ارے یہ 1950s ہی سے تو، یا اس سے ذرا سا پہلے سے 1940s کے لیٹر ہاف سے ہی تو یہ کوئی بہت لمبا عرصہ قوموں کی زندگی میں نہیں ہوتا۔ کتنی قومیں گزر گئیں اس سے پہلے، بہت لمبے عرصے ان کے پاس پاور رہی ایسی کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ تو رہے گی ہمیشہ، ان کو انجام نہیں بھگتنا پڑے گا ان کے غلط فیصلوں کا اور ان کی غلط حرکتوں کا۔ وہ انجام ان کے سامنے آ گئے، وہ ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ انسان کی سرشت میں، انسان کے اندر، اس کے ڈی این اے میں رکھی گئی ہے، اسے کنٹرول کرنا ہے، اجلت، جلدی۔ فرمایا سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، جلدی مت کرو، آئیں گی میری آیات تمہارے سامنے، وہ میری آیات کو دیکھیں گے، ان قریب دیکھیں گے۔ دو مطلب ہے اس کے، اللہ کی آیات جو لگاتار کائنات میں ظاہر ہوتی چلی جائیں گی، ثبوت آتے چلے جائیں گے، ایک مطلب یہ ہے۔ ایک دوسرا مطلب ہے اس کا، وہ بھی اللہ کی آیات ہے، یہ ان کو بھیانک انجام سے دوچار ہونا پڑے گا، ان کے سامنے بہت بھیانک انجام آئے گا، یہ میری آیات آئیں گی ان کے لیے، دیکھیں گے اسے، جلدی کر رہے ہیں، یہ اس وقت کی قریب کی چیز دیکھ رہے ہیں، آگے بھیانک انجام آنے والا ہے اسے دیکھیں گے۔ یہ دونوں مطلب ہے۔ فرمایا کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں ہوگا کب، وہ ہمارا بھیانک انجام کب آئے گا؟ یہ جو تم وہی سنا رہے ہو اگر سچے ہو تو بتاؤ، ہم تو بڑے سیکیور ہیں، ہم تو دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط ہیں۔ کہیں علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ مضبوط ہیں، اور چھوٹے لیول پر محلوں کے لوگ کہتے ہیں آپ کے یہاں کن کن محلوں میں کتنے بڑے بڑے دبنگ اور دادا گزرے، ان میں سے بہت سو کے انجام آپ کو معلوم ہوں گے۔ وہ سب بعض، کوئی ان کے اندر بڑے معمولی آدمی کے ہاتھ سے مارا گیا، کوئی سسک کر مرا، اور بھیانک انجام سے طرح طرح سے دو چار ہوئے۔ جب کچھ عرصے کچھ سالوں وہ لوگوں پر ظلم کرتے تھے تو سمجھتے تھے کہ ہماری پاور جو ہے اس سے کوئی کبھی ٹکرا ہی نہیں سکے گا۔ یہی اور بڑے لیول کے اوپر ہوتا ہے، جن کے ہاتھ میں پاور کچھ سال تک رہتی ہے ایسے نشے میں چور ہو جاتے ہیں کہ ان کا برا انجام کبھی آنا نہیں ہے۔ اور بڑے لیول کے اوپر ہوتا ہے، دنیا کے لیول کے اوپر، انٹرنیشنل لیول کے اوپر۔ جو قومیں پاورفل ہوتی ہیں اور بہت سالوں سے رہی ہیں، وہ یہ تصور ہی نہیں کر سکتی کہ ہمارا نام و نشان مٹے گا اور سب سے پیچھے ہو جائیں گے اگر پالیسیز غلط ہوئی تو۔ یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، اور تاریخ میں ہوتا چلا آیا ہے ہمیشہ۔ تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ لاؤنا عذاب، جس انجام سے
تم ڈراتے ہو وہ کب ہوگا، کہ آئے گا کدھر؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، ان سے کہو کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا، اگر تم اللہ کی طرف سے ایسا سچا وعدہ کر رہے ہو کہ اس کا انجام بھیانک ہوگا۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کاش جب وہ انجام آئے گا اس کو وہ اس وقت جانتے ہوتے کہ آگ میں گھرے ہوں گے، اس آگ کو نہ اپنے سامنے سے ہٹا پائیں گے اور نہ پیچھے سے ہٹا پائیں گے۔ اس بھیانک آگ کے شعلوں میں یہاں اس دنیا میں گھرے ہوں گے، اس دنیا کے بعد کے حصے میں، اور پھر یہاں سے گزر جانے کے بعد آخرت میں ہمیشہ کی آگ کے شعلوں میں۔ کاش اس وقت کو جان لیتے یہ ابھی مذاق جس بات کا اڑا رہے ہیں، اور کوئی ان کی کسی طریقے سے مدد نہیں کر سکے گا۔ یہاں بھی جب پستی آئے گی اور گریں گے اور شعلوں میں گھر جائیں گے تو پھر اس کے بعد کوئی مدد نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ اب انجام آ گیا سامنے۔ پھر اس کے بعد نیچے زمین میں دھس جانے کے بعد اگلا رائز نہیں ہوگا۔ بل تأتیہم بغتۃ، اس لیے کہ وہ تباہی جو ان کے اوپر آئے گی وہ اچانک آئے گی۔ اللہ کا قانون ایسے ہی ہے، نتیجے تو ہر عمل کے ساتھ چل رہے ہیں، ہر وقت ہر سیکنڈ، لیکن وہ نتیجے مرتب ہو رہے ہیں، وہ نتیجے رکھے جا رہے ہیں تہ بہ تہ، ان کے اپنے اندر، حالات کے اندر، ان کے اپنے باہر، وہ نتیجے سارے موجود ہیں۔ اور یہ بھی اللہ کا قانون ہے کہ کب وہ آخری لمٹ آ جائے گی، گھڑا بھر جائے گا، اس کے بعد ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ہوگی، وہ اچانک آئے گا۔ اصل میں تو آ رہا تھا، ہر لمحے عذاب آ رہا تھا، ہاں اس عذاب کے اثرات ظاہر نہیں ہوئے تھے سامنے، اس لیے کہ نتیجہ تو ملتا چلا جا رہا تھا۔ پھر جب وہ آخری حد آ گئی تو اس کے بعد اب کوئی روک نہیں سکتا اور کوئی مدد نہیں کر سکتا اور بیک نہیں کیا جا سکتا، وہ اچانک آئے گا۔ بل تأتیہم بغتۃ، وہ جس کا وعدہ ان سے کیا گیا ہے کہ ہر عمل کا نتیجہ ملنا ہے، یہ لگاتار جو برے عمل کرتے چلے جا رہے ہو، لگاتار جو قانون کی خلاف ورزیاں کرتے چلے جا رہے ہو، لگاتار جو ظلم کرتے چلے جا رہے ہو، لگاتار جو فساد کرتے چلے جا رہے ہو، اس کا سب کا نتیجہ مرتب ہو رہا آئے گا، لیکن اچانک آئے گا۔ بل تأتیہم بغتۃ، وہ ان کے اوپر اچانک آ پڑے گا۔ فتبہتہم، اور پھر وہ ایسا ہوگا کہ بالکل ہکا بکا رہ جائیں گے، کچھ نہیں کر سکتے، اچانک ہوگا۔ فلا یستطیعون ردھا، پھر استطاعت ان میں ہوگی نہیں کہ اسے رد کر سکیں، اسے لوٹا نہیں سکیں گے۔ یہ کیپیبلٹی، یہ یوگیتا ان میں، یہ طاقت نہیں ہوگی کہ اس کو وہ ریورس کر سکیں، اسے پھر واپس نہیں کر سکتے۔ ولا ہم ینظرون، اور پھر کوئی ہیلپ کسی جگہ سے کہیں سے آئے گی نہیں، ان کو کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، تمہارا جیسا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے جتنے رسول آئے تم سے قبل آئے، ان کے بھی مذاق اڑائے گئے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور پھر وہ اسی انجام سے دوچار ہوئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، جس عذاب کا مذاق اڑاتے تھے اس عذاب نے گھیرا انہیں، وہ عذاب ان کے اوپر اچانک آ پڑا۔ یہ پہلے ہوتا رہا ہے لگاتار، یہ اب بھی ہوتا چلا جائے گا، آئندہ بھی ہوتا چلا جائے گا۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، یہ دن اور رات کا سلسلہ جو چل رہا ہے یہ سارا رحمان کے کنٹرول میں ہے۔ ان سے کہو کہ تمہیں عذاب سے اس وقت روکے ہوئے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں روکے ہوئے، وہ اس وقت عذاب ایکومولیٹ ہو رہے ہیں، وہ انجام وہ نتیجے اس وقت اکٹھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ ہے جو روکے ہوئے کہ ان کو ظاہر شکل میں تمہارے اوپر اس نے بھیج نہیں دیا، اس انجام کا سامنا کرنے کے لیے اسے وہ سامنے نہیں لیا، یہ اس کی ذات ہے۔ رات اور دن تمہارے جو اکٹھے ہوتے چلے جا رہے ہیں نتائج، برے نتیجے، ان سے کہو کہ دن اور رات میں اور دن میں وہ صرف رحمان ہے جو مہلت دیے ہوئے، روکے ہوئے، لیکن اس عذاب پہنچنے سے کون تمہاری نگہبانی کر سکتا ہے اور نتیجہ تم تک پہنچنے سے روک سکتا ہے؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، لیکن وہ اپنے رب کی یاد دہانیوں سے کترا کر نکل رہے ہیں۔ ان ریمائنڈرز کو دیکھیں تو وہ ریمائنڈرز ان کی زندگی میں بھی آتے رہتے ہیں، وہ ریمائنڈر اللہ کی طرف سے آئے، وہ ریمائنڈر پچھلے نبی بھی لے کر آئے، جو ریمائنڈر ان کی پچھلی چاہے وہ بگڑ گئی ہوں کتابیں،
وہ یاد دہانیاں موجود ہیں آج بھی، لیکن وہ ان سے کترا کر نکلتے ہیں اپنی بدعمالیوں کے نشے میں مدہوش ہو کر ان سے ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا کوئی دوسرا الہ ہے جو انہیں پروٹیکٹ کر رہا ہے، جو انہیں بچائے ہوئے ہے اس وقت؟ کوئی اور اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ ہے؟ لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون، یہ جن دوسروں کو سمجھتے ہوں کوئی دوسرا کسی کوئی مدد کر سکتا ہے، وہ چاہے جو کوئی ہو وہ تو خود محتاج ہے، وہ صرف مخلوق ہیں، وہ اپنی مدد کرنے پر بھی قادر نہیں ہے۔ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ تو خود اپنی ذات کی مدد کرنے پر بھی قادر نہیں ہے۔ ولا ہم منا یصحبون، اور پھر اللہ کے مقابلے میں تو کوئی بھی ان کا صاحب نہیں بنے گا، کوئی ان کا ساتھی نہیں بنے گا اللہ کے مقابلے میں کبھی۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، اصل بات یہ ہے کہ یہ جو فراوانی اور فراغت اور آسانیاں اور مال و دولت جو انہیں اور ان کی نسلوں کو، ان کے باپ دادا سے چلی آ رہی ہیں نا، انہیں جو دے دی ہم نے، یہ فرمایا حتیٰ طال علیہم العمر، اور اس کو کافی وقت گزر گیا، کئی نسلیں گزر گئیں، جو ان کو پراسپیرٹی دی گئی اور ان کو جو پاور دی گئی، یہ جو آرام عیش کے اندر گزارتے چلے آ رہے ہیں، یہ خود بھی اور ان کے باپ دادا بھی یہ اس میں بھول گئے، پچھلی قوموں کے انجام بھول گئے۔ افلا یرون، کیا وہ نہیں دیکھتے، انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ زمین کو ہم اس کے کناروں کی طرف سے، دو معنی، اطرافها اس کے دو معنی ہیں، اس کے کناروں کی طرف سے اور یہ بھی اس کے چاروں طرف سے بھی، زمین کو ہم گھٹاتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ بھی بڑا اہم، بہت، یہ فقرہ آیت کا یہ حصہ بھی بڑا اہم ہے، اس میں ایک سائنٹیفک حقیقت کا بھی بیان ہے، اور اس کے اندر وہ جو پیچھے سے بات چلی آ رہی ہے اس کا جواب بھی ہے۔ نسلوں سے یہ عیش و عشرت میں تھے، نسلوں سے مال تھا، نسلوں سے باپ دادا سے ان کے پاس پاور چلی آ رہی تھی، اس لیے سمجھتے ہیں کہ یہ عیشی کریں گے، ان کے سامنے ان کا انجام نہیں آئے گا۔ کیا یہ لوگ جو اس وقت پاور میں ہیں، ابھی پچھلی قوموں کو تو جانے تو نہیں دیکھ رہے؟ کیا یہ لوگ جو اب جگہ جگہ پاور میں ہیں اور وہ اپنے بیلنس اور توازن سے ہٹ گئے ہیں، وہ یہ دیکھتے نہیں کہ ہم ان کی پاور کو چاروں طرف سے کنٹرول، زمین کو اس کے کناروں کی طرف سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، ان کی پاور کو کنٹرول کرتے چلے جا رہے ہیں، ہر طرف سے وہ سمٹتی چلی جا رہی ہے۔ ہٹلر کبھی پاور میں تھا، نازی جرمنی کبھی پاور میں تھا، ایسا تھا کہ ساری دنیا کو فتح کر لیں گے، آئے تو اس وقت بھی ان کے لیے تھی۔ کیا دیکھتے نہیں کہ چاروں طرف سے تمہارا گراؤ شروع ہو گیا؟ اور پھر وہ اتحادی فوجیں، جو اتحادی افواج، وہ جو یونائٹڈ آرمیز تھیں باقی دنیا کی مل کر، وہ انہوں نے چاروں طرف سے گھراؤ شروع کیا، اور پھر سمٹنا شروع ہوئے، پھر اور پیچھے ہٹے، پھر اور پیچھے ہٹے، ختم۔ تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم چاروں طرف سے سمیٹ رہے ہیں، گھیر رہے ہیں، یہ گھراؤ نظر نہیں آ رہا؟ اپنے پاور کے نشے میں اسے نہیں دیکھتے، اسے تو دیکھ لیں، یہ دیکھنے کی چیز ہے، نظر آئے گی۔ کبھی گریٹ برٹن پاور میں تھا، گریٹ لفظ ساتھ میں جوڑا تھا، عظیم برطانیہ، خالی برٹن نہیں، اس لیے کہ آدھی دنیا سے زیادہ اس کے کنٹرول میں تھی، اس کی کالونیز تھی، آدھی دنیا سے زیادہ، زمین کے ہر کونے پر، ہر حصے میں، ادھر امریکہ تک، امریکہ پہ حکومت گریٹ برٹن کی تھی، ادھر آسٹریلیا تک، آخری کناروں تک، دونوں طرف آسٹریلیا پہ حکومت گریٹ برٹن کی تھی، وہ گریٹ نہیں بچے۔ اب بھی ایک بڑے ملکوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن تم نے دیکھا نہیں کہ گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، سمیٹتے چلے آ رہے ہیں، اب اسے بھی چھوڑنا پڑا، اسے وہاں سے بھی ہٹے، اسے بھی چھوڑنا پڑا، ہر ملک کو ہلکے ہلکے کر کے چھوڑنا پڑا، اور اب وہ اتنے ہی حصے کے اندر موجود ہیں،
وہ ایک آئی لینڈ اور جزیرہ بھی ایک پاور ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گی. سمٹنا نہیں دیکھا پچھلے 150 سال میں یہ نہیں دیکھا کہ یہ 150 سال کے اندر اس سے پہلے جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر حاوی، اور دیکھا نہیں کہ ان کی پاور کو سمیٹتے چلے آ رہے ہیں چاروں طرف سے. اسے نہیں دیکھ رہے. ایسے ہی آج جو اس وقت سب سے زیادہ جو ہے وہ پاور کے اندر دنیا میں یو ایس ہے، دیکھ نہیں رہے کہ دنیا جو ہے ایک مقام بن گئی، الگ الگ نہیں بچی. اور پاور ان کی ہے، لیکن وہ حالات انہیں نظر آنے چاہیے کہ سمٹ رہے ہیں. یہ حالات انہیں نظر آنے چاہیے. اب اکانومی جیسی تھی اس سے کمزور پڑی. پہلے اپنے بل پہ جو کچھ کرتے تھے، اب دوسرے ملکوں سے پیسے کہتے ہیں کہ یہاں پہ خرچ کرو ان جنگوں میں، ان چیزوں کے اندر. اب اندر کے حالات بگڑنے لگے، اب اندر ایجیٹیشن ہونے لگے. ابھی تمہیں سمٹنا نظر نہیں آ رہا کہ سمٹتے چلے جا رہے ہیں. گھیراؤ شروع ہو گیا ہے. ان کو بھی نظر نہیں آیا تھا جو ختم ہو گئے، جو ذرا سے رہ گئے ان کو بھی نظر نہیں آیا تھا گھیراؤ. اور یہ آتے چلے جا رہے ہیں، گھرتے چلے جا رہے ہیں اور سمٹتے چلے جا رہے ہیں. کیا تم نہیں دیکھتے؟ افہم الغالبون. تو جیسے یہ پچھلی تاریخ پوری ہے، تو کیا یہ لوگ جو ہیں یہ غالب رہیں گے ہمیشہ؟ اپنی ان تمام حرکتوں کے ساتھ میں جو زمین میں فساد پھیلانے کے مترادف ہیں، پھر یہ بھی غالب نہیں رہیں گے. اور پھر اس کے اندر ایک سائنٹیفک حقیقت کا بیان ہے اسی فقرے میں. یہ قرآن کا معجزہ ہے، قرآن کا اعجاز ہے. ایک ہی آیت میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. اس آیت میں انذار بھی ہے، یعنی یہ ڈراوا بھی اور یہ وارننگ بھی کہ دیکھ لو اٹھا کر تاریخ کو. جن کے پاس پاور ہے اس کا وہ غلط استعمال کر رہے ہیں. انہیں سمیٹا جا رہا ہے، وہ دیکھ نہیں رہے کدھر کدھر سے سمیٹا جا رہا ہے. چاروں طرف سے سمیٹا جا رہا ہے، چاروں طرف سے گھٹایا جا رہا ہے. یہ تو ایک بات تھی جو اس کے اندر کہی گئی، جو پیچھے سے کنٹیکسٹ میں یا سیاق و سباق میں چلی آ رہی تھی. اور پھر انہی الفاظ کے اندر ایک سائنٹیفک حقیقت کا بیان ہے. یہ وہ چیزیں تھے قرآن نے کہا تھا سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. ہماری آیات ان یونیورس کے اندر، کائنات کے اندر اور ان کے اپنے اندر ہم دکھاتے چلے جائیں گے اپنی آیات کو. تو یہ اللہ کی آیات جو ہیں، جو اس کلام میں ہیں، وہ اللہ کی آیات کائنات کے اندر اللہ نے کہا ہم دکھاتے چلے جائیں گے. عجیب کلام ہے کہ جس کا ایک حرف ایک، جتنا وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، جتنی معلومات انسان کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اتنا ہی ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے. کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں کی طرف سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اب زمین کا کنارہ کیا ہوتا ہے؟ گول چیز کا کوئی کنارہ تو ہوتا نہیں. فلیٹ چیز کا کنارہ ہوتا ہے، چپٹی کا. گول کا کنارہ کدھر؟ کوئی بال ہے، اس سے کنارہ کدھر ہوگا؟ لیکن اگر وہ گھوم رہی ہے بال تو کسی دھرے پر گھوم رہی ہوگی نا، ایکسس پر. اگر اسٹیشنری ہے تو کوئی کنارہ نہیں، اگر رکی ہوئی ہے تو کسی راؤنڈ چیز کا. لیکن وہ راؤنڈ چیز اگر گھوم رہی ہے تو پھر کسی، چاہے وہ دھرا نظر نہیں آ رہا، وہ ایکسس چاہے نظر نہیں آ رہا ہو، کسی ایکسس پر گھوم رہی ہے نا، انویزیبل ہی ہے وہ. لیکن جو گھوم رہی ہے اس کا ایک ایکسس ہے نا، اس کا ایک دھرا کے ایسے گھوم رہی ہے تو پھر کنارے ہو گئے. ایک اوپر کا حصہ، ایک نیچے کا حصہ. زمین کے کنارے ہیں، قطب شمالی اور قطب جنوبی، نارتھ پول اور ساؤتھ پول، اتری دھرو اور دکشنی دھرو. کنارے ہو گئے. جس فرضی یا جس کالپنک دھرے کے اوپر یا ایکسس کے اوپر زمین گھوم رہی ہے، اب ایک اوپر کنارہ ہو گیا، ایک نیچے کنارہ ہو گیا. کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم اس کو کناروں پہ سے چھانٹتے چلے آ رہے ہیں؟ اس کا زمین کا چھٹنا، سب طرف سے زمین کا کم ہوتے چلے جانا، چھٹتے چلے جانا زمین کا ہر طرف سے بھی اور کناروں پر پہ سے بھی. یہ دونوں معنی ہیں، دونوں معنوں کے ساتھ میں دیکھیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے زمین کے اوپر، فزیکلی، جیوگرافیکلی، سائنٹیفیکلی. اب یہ اس کو کائنات میں اس ٹکڑے کا یہ جو الفاظ ایسے استعمال کیے کہ وہ چیز جو آئندہ جانے کے بعد ثابت ہوگی، وہ قرآن نے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ وہ فینومینن اور وہ عمل اور وہ پروسیس جو زمین پر تمہیں نظر آئیں گے، اس کے لیے جگہ جگہ
الفاظ تو وارننگ اور ہدایت کے لیے تھے، لیکن یہی الفاظ جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو کچھ آگے ہونے والا ہے اس کی بھی خبر دے رہے ہیں، جو آگے انسان کو معلوم ہونے والا ہے۔ یہ 3 طریقے سے زمین چھٹ رہی ہے۔ پہلا ہے کہ زمین کی جو آؤٹر لیئرز ہیں، باہری پرتیں، وہاں سے میٹر لگاتار اس کا کم ہو رہا ہے، بہت کم ہی، بہت معمولی، بہت ہی نیگلیجیبل ہے، لیکن کم ہو رہا ہے لگاتار مادہ زمین کا۔ زیادہ تر ہائیڈروجن اور ہیلیم ہے جو بہت ہائی ٹمپریچر کے ساتھ میں جو سورج کی کرنیں آتی ہیں، یہ زمین کے اوپر جو ایٹماسفیئر ہے، تو وہ جب وہ 26,000 ڈگری اور اس سے اوپر پہنچ جاتا ہے ٹمپریچر، تو پھر یہ ہائیڈروجن اور ہیلیم، یہ جو ایٹم ہے، یہ ہلکے ہلکے کر کے یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر زمین پر ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس ہیں، جیسے ریڈیم، یہ اپنے آپ میں خود بخود ختم ہو رہے ہیں، انرجی میں کنورٹ ہو رہے ہیں، ہیٹ انرجی کے اندر، اور مادیت ان کی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بہت سے یورینیم ہے، یہ اپنے آپ ختم ہوتے رہتے ہیں، ان کی مادیت ختم ہوتی چلتی ہے، اور یہ بغیر کچھ کیے ہوئے، اور یہ ہیٹ انرجی کے اندر، حدت کے اندر یا حرارت کے اندر تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں، مادیت ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک تو میٹر کم ہو رہا ہے زمین کی پردوں پر، ایک یہ ہوا چھانٹنا یا گھٹانا۔ زمین تو میٹیریل ہے نا، مادہ، اس کی مادیت یا اس کا میٹیریل، اس کی بھوتکتا کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کا درویہ پدارتھ کم ہو رہا ہے۔ ایک تو مطلب اس کا یہ ہوا، ایک اس طریقے سے ہو رہی ہے، کئی طریقے سے ہو رہی ہے زمین کم اور چھٹ رہی ہے۔ دوسرا یہ جو پولز ہیں، اتری دھرو اور دکشنی دھرو، نارتھ پول اور ساؤتھ پول، قطب شمالی، قطب جنوبی، ان پر سے لگاتار گلیشیئرز اور برف، یہ برف کے پہاڑ تھے، خالی سالڈ زمین نہیں تھی یہاں پر۔ وہاں پر یہ پتھر والے پہاڑ نہیں تھے، وہاں پہاڑ یہ برف کے تھے جو ہزاروں سال سے وہاں قائم تھے، وہ پگھلنے شروع ہوئے، پولز کے اوپر سے پگھلنے شروع ہوئے، اور وہ پگھل کر، اور چاروں طرف سے جگہ جگہ جو گلیشیئرز ہیں، جو پہاڑوں کے اوپر پانی کا اسٹاک رہتا تھا، وہ پگھلنا شروع ہو گیا، اس لیے کہ زمین کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے۔ گلوبل وارمنگ کہتے ہیں اسے، اس کا بہت شور ہے بہت دنوں سے، کہ پوری دنیا کا ٹیمپریچر جو ہے وہ ہلکے ہلکے کر کے بڑھ رہا ہے زمین کا، تو اس سے یہ گلیشیئر اور یہ برف کے جو اسٹاک ہیں اوپر، وہ پگھل رہے ہیں، اور سمندر کا لیول بڑھ رہا ہے ہلکے ہلکے کر کے۔ سمندر کا لیول بڑھ رہا ہے تو سمندر خشکی میں پھیل رہا ہے۔ بہت سے دنیا میں اس وقت آئیلینڈ یا جزیرے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں جن کو یہ فکر شروع ہو گئی کہ جنہیں یہ معلوم ہے کہ یہ ختم ہونے جا رہے ہیں، انہوں نے دوسری دنیا کے ملکوں سے مدد کی اپیل شروع کر دی کہ ہمارے لوگ آپ کے آئیں گے رہنے کے لیے، انتظام کیجئے، اس لیے کہ اسے ختم ہو جانا ہے، اسے پانی میں ڈوب جانا ہے۔ پانی کا لیول بڑھ رہا ہے سمندر کا جیسے جیسے لیول بڑھے گا کیا ہوگا؟ خشکی، لینڈ کم ہوتی چلی جائے گی، یہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے کہ وہ پانی جو اوپر سے آ رہا ہے، وہ پانی اتنی بڑی تعداد کے اندر ہے کہ وہ سارا آ جائے تو زمین پر کچھ بچے گا ہی نہیں، تو وہ جو آ رہا ہے وہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ تیزی کے ساتھ میں پگھلنا شروع ہو گیا۔ مالدیپ میں بھی 3 سال پہلے میٹنگ ہوئی تھی، ساری منسٹری کی ان کی، اور وہ انڈر واٹر انہوں نے لیب کے اندر رکھا تھا، ایک ایفیکٹ پیدا کرنے کے لیے منتریوں کے اوپر یا منسٹرز کے اوپر، کہ یہ مالدیپ بھی ڈوب جائے گا، ختم ہو جائے گا، نہیں رہے گا۔ یہ ذرا زیادہ دنوں کی بات ہے، لیکن اور بہت سے آئیلینڈ اور جزیرے ایسے ہیں جو ابھی جلدی ختم ہو جائیں گے۔ باقی زمین کا حصہ بھی ہلکے ہلکے کر کے سمٹ رہا ہے، سمٹتا چلا جائے گا۔ یہ پانی کا چاروں طرف سے پگھل کر نیچے آنا اگر جاری رہا، گرمی سے جو پانی پگھل رہا ہے، اس لیے کہ گلوبل وارمنگ سے، اس لیے کہ ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے۔ ٹیمپریچر بڑھنے کی بھی کئی ریزن ہے، کئی کارن اور کئی وجوہات ہیں۔ بہرحال زمین جو ہے وہ پولز کے اوپر سے، اوپر اور نیچے کے جو کنارے ہیں، جس کے اوپر، جس دھرے کے اوپر، جس ایکسس پہ گھوم رہی ہے، جو جسے ہم 2 کنارے مان لیں، اس پر سے گھٹ رہی ہے، فلیٹ ہو رہی ہے، اور سائیڈ میں پھیل رہی ہے، سائیڈ کے اندر یہ پھیل رہی ہے۔ اس کا جو ریڈیس ہے نصف قطر، یعنی سینٹر سے سطح، سرفیس تک کی دوری، وہ اس کی جو بیچ میں ہے، ایکویٹیرین جو اس کی کا ریڈیس ہے، ایکویٹرز کے اوپر، خط استوا کے اوپر، یس آپ سمجھ لیجئے، جب اسے کنارہ کہیں تو یہ جو بیچ کا حصہ ہے،
وہاں پر اس کا ریڈیس یعنی سینٹر سے سرفیس کی دوری ہے 6378 کلومیٹر، اور یہ جو دوری ہے اوپر سے لے کے سینٹر تک کی وہ ہے 6356، یہ 0.3% کم ہے یہ، اور صرف کم ہی نہیں ہے، یہ لگاتار کم ہو رہی ہے، یہ فینومینن ایگزٹ یہ چیز ہے آبزرو کی سب سے پہلے 1998 میں کہ یہ پروسیس جاری ہے، یہ کم ہو رہا ہے۔ وہ بات جو 1998 کے اندر ابھی معلوم ہوئی وہ قرآن نے 1400 سال پہلے کہی تھی کہ ہم اسے چھانٹتے چلے جا رہے ہیں کناروں کی، تو یہ اتنا ہی نہیں کہ ایسی ہے اور ایسی ہی تھی، ایسی نہیں تھی ایسی ہو گئی، اور جب ایسی نہیں تھی تو اس کا مطلب یہ چھٹائی لگاتار جاری ہے، تو زمین کناروں پر سے فلیٹ ہوتے چلی جا رہی ہے، ان پولز پہ سے گھٹ رہی ہے۔ یہ بھی اس برف کے پگھلنے کی وجہ سے، اس لیے کہ وہاں سالڈ پہاڑ نہیں تھے، وہ زمین ہی برف کی تھی، اب وہ ہزاروں سال سے تھی، لاکھوں سال سے تھی، اب اس پروسیس میں تیزی آ گئی، اوپر سے اس برف کا پگھلنا اور نیچے آنا، اور وہ اس وجہ سے ہوا، دو وجہ سے، کہ یہ جو انڈسٹریلائزیشن ہوا ابھی پچھلے 150-300 سال کے اندر یہ جو انڈسٹری بے پناہ صنعتیں جو چاروں طرف پھیل گئیں، یہ دور جو آیا، کاربن ڈائی آکسائڈ کا بننا بڑھ گیا، اور یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے یہ اوپر جا کے ایک لیئر بنا دیتی ہے، تو جو زمین کی یہاں جو نیچے گرمی آتی ہے اور ریباؤنڈ ہو کے وہ اوپر زمین کی طرف زمین سے پھر واپس بھیج دی جاتی ہے، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی لیئر اسے روک دیتی ہے، واپس نہیں جانے دیتی۔ جب واپس نہیں جانے دیتی تو یہاں کا ٹمپریچر ہلکے ہلکے کر کے زمین کا بڑھتا چلا جا رہا ہے، اسے گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے زمین کا ٹمپریچر لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب دنیا کو بہت خطرہ یہ محسوس ہونے لگا، جگہ جگہ کہہ رہے ہیں اسے روکو، کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے اس کا بننا روکو، کم کرو اسے انڈسٹریز کے اندر۔ تو اس گرین ہاؤس ایفیکٹ کی وجہ سے ٹمپریچر لگاتار بڑھ رہا ہے۔ تو یہ جو ٹمپریچر لگاتار بڑھ رہا ہے، اور اوپر سے یہ جو پھر یہ اوزون لیئر اور دوسری یہ جو ہلکی ہو گئی، یہ بھی ہمارے انڈسٹریلائزیشن کی طرف سے، انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے، صنعتیں بڑھنے کی وجہ سے ہوئیں۔ اب اس سے وہ ریڈیشن جو سورج روک دیتا تھا وہ آ رہا ہے نیچے، اور پھر وہ یہ فلیٹس، یہ جو حصے جو سالڈ برف کے تھے یہ پگھلنے شروع ہو گئے، تو یہ زمین اپنے کناروں پر سے گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ قرآن نے یہ کہا تھا کہ افلا یرون، کیا دیکھتے نہیں، انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، ہم چاروں طرف سے چھانٹتے چلے جا رہے ہیں، یا اس کے کناروں پر سے اسے چھانٹتے چلے جا رہے ہیں۔ چاروں طرف سے بھی چھٹ رہی، زمین کم ہو رہی ہے، پانی بڑھ رہا ہے، کناروں پہ سے بھی چھٹ رہی، کنارے ہلکے ہلکے دھیرے دھیرے کر کے فلیٹ ہو رہے ہیں، کبھی راؤنڈ رہی ہوگی، اب وہ کنارے ہلکے سے چپٹے ہیں دونوں۔ تو زمین کو یہ ایک سائنٹیفک حقیقت تھی، اسی کے اندر انہی الفاظ کے اندر اسے بھی بیان کر دیا جو اب جا کر معلوم ہوئی ہے، انہی الفاظ کے اندر، اور اصل میں ان الفاظ کے اندر وارننگ دی گئی تھی، دیکھ نہیں رہے تمہاری پاور گھٹتی جا رہی ہے، اس کو چاروں طرف سے ہم گھیرتے جا رہے ہیں، اور تم طاقت ہے تمہارے پاس، لیکن یہ دیکھ نہیں رہے، سمٹ رہے ہو، پچھلے بھی سمٹ گئے تھے، تم اس کو تمہیں آثار نظر نہیں آ رہے سمٹنے کے۔ یہ دونوں باتیں، یہ وارننگ تھی، اور اس کے اندر انہی الفاظ کے اندر پھر اس زمین کا کیا جغرافیکل اور سائنٹیفک بیان تھا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ وارننگ تھی اس کی طرف سے جو ہوشیار نہ ہو اور اپنے آپ اصلاح نہ کرے، اس کے لیے بھیانک انجام آنے والا ہے، یہ تو اپنی جگہ کہ قرآن نے بتایا، اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یہ 1400 سال پہلے جو بات اللہ نے، یہ کتنی عجیب بات ہے، الگ سے کہتے کوئی بات، انہی الفاظ کے اندر وہ ساری چیزیں آتی چلی جا رہی ہیں جو آج کی سائنس پروف کرتی چلی جا رہی ہے، سائنٹیفک اسٹیٹمنٹ بھی انہی ورڈز کے اندر ہے، انہی الفاظ کے اندر ہے۔ 1400 سال پہلے ایک ایسا شخص جس نے یہاں کہیں کسی سے پڑھا لکھا نہیں تھا، اور وہ حیرت انگیز طور پر اب وہ اور زیادہ جامع ہوتا چلا جا رہا ہے سمجھ میں آنے کے حساب سے لوگوں کے وہ کلام، اور آگے نئی تحقیقات آتی چلی جا رہی ہیں، قرآن کے الفاظ اسے ثابت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کا ثبوت بھی اسی کے اندر، اس آیت کے اس فقرے کے اندر موجود ہے۔ ہم آیت نمبر 44 یا 44 تک پہنچے سورہ انبیاء کی، اور پھر آئندہ انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 45 سے اگلا درس شروع ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔